بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احادیث فضائل علم دین۔ سنن ابو داؤد کی حدیث پاک 3641۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے کسی راستہ پر چلتا ہے تو اللہ اس کی وجہ سے اسے جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چلا دیتا ہے، یعنی علم حاصل کرنا اس کے لیے جنت میں داخلہ کا ایک سبب بن جاتا ہے۔ فرشتے طالب علم کی خوشنودگی کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ عالم کے لیے آسمان و زمین کی ساری مخلوقات اور مچھلیاں جو پانی کے اندر ہیں سب کی سب دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ بلا شبہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کو سارے ستاروں پر فضیلت ہے۔ بلا شبہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، لہذا جس شخص نے علم دین حاصل کیا اس نے اس میراث میں سے بھرپور حصہ لیا۔ یہ حدیث پاک اس کو امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں روایت کیا اور مجمع الزوائد میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت صفوان بن عسال مرادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ اس وقت اپنی سرخ داڑھیوں والی چادر پر ٹیک لگائے تشریف فرما تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں علم حاصل کرنے آیا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طالب علم کو خوش آمدید ہو۔ طالب علم کو فرشتے اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں اور پھر اس کثرت سے آ کر اوپر تلے جمع ہوتے رہتے ہیں کہ آسمان تک پہنچ جاتے ہیں، اور وہ اس علم کی محبت کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں جس کو یہ طالب علم حاصل کرنے آیا ہے، حاصل کر رہا ہے۔ طبرانی نے المعجم الکبیر اور مجمع الزوائد میں یہ حدیث پاک ہے۔ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علم کی تلاش میں لگے پھر اس کو حاصل کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 2 اجر لکھ دیتا ہے۔ جو شخص علم کا طالب ہو لیکن حاصل نہ کر سکے تو اللہ اس کے لیے 1 اجر لکھ دیتا ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 71 میں ہے۔ حضرت راوی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اللہ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اور میں تقسیم کرنے والا ہوں، رب عطا کرنے والا ہے۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 2686۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے روایت ہے کہ سرکار اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن علم سے کبھی سیر نہیں ہوتا، وہ علم کی باتوں کو سن کر سیکھتا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے موت آ جاتی ہے اور وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث پاک 219 ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، ابو ذر، اگر تم صبح جا کر ایک آیت کلام الہی کی سیکھ لو تو نوافل کی 100 رکعات سے افضل ہے، اور اگر ایک باب علم کا سیکھ لو، خواہ وہ اس وقت کا عمل ہو یا نہ ہو اس پر، تو وہ 1000 رکعات نوافل پڑھنے سے افضل ہے۔ طبرانی نے فی الکبیر اور مجمع الزوائد میں حدیث ہے۔ حضرت
ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص خیر کی بات سیکھنے یا سکھانے ہی کے لیے مسجد جائے تو اس کا ثواب اس حاجی کے ثواب کی طرح ہے جس کا حج کامل ہو۔ مسند امام احمد جلد نمبر اول صفحہ نمبر 283۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو دین سکھاؤ، ان کے ساتھ آسانی کا برتاؤ کرو، وہ سختی کا برتاؤ ان کے ساتھ نہ کرو۔ بہقی فی شعب الایمان۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار کائنات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، عالم کی موت ایسی مصیبت ہے جس کی تلافی نہیں ہو سکتی، اور ایسا نقصان ہے جو پورا نہیں ہو سکتا، اور عالم ایسا ستارہ ہے جو موت کے وقت جو موت کی وجہ سے بے نور ہو گیا۔ ایک پورے قبیلے کی موت ایک عالم کی موت سے کم درجہ رکھتی ہے۔ طبرانی مسند بزار مجمع زوائد میں حدیث ہے، حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم یا تو عالم بنو یا طالب علم بنو، یا عالم یا علم توجہ سے سنو، یا طالب علم بنو یا علم توجہ سے سننے والے بنو، یا علم اور علم والوں سے محبت کرنے والے بنو۔ ان چاروں کے علاوہ پانچویں قسم کے مت بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ پانچویں قسم یہ ہے کہ تم علم اور علم والوں سے بغض رکھو۔